الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام مصلیان کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، سورۃ القلم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح سے سلف صالحین کے بہترین اقوال میں سے کچھ باتیں، اسی کے تناظر میں انشاءاللہ آج ہم حسن اخلاق کس کو کہا جاتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں حسن خلق کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اچھے اخلاق کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمائے انکا لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بڑے ہی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ آپ دیکھیے کہ مکی زندگی میں ابھی آپ محمد رسول اللہ نہیں ہوئے ہیں، جب آپ محمد بن عبداللہ تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے مشرکین، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ ہونے کے بعد بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا، اس کے بعد بھی وہ تمام لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنوں اور شاعر پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے، ان لوگوں کے بھی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ آپ سوچئے، انہیں اتنا یقین تھا کہ ہم جو کچھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیں گے، ہماری ضرورت پر ہمیں وہ چیز ویسے ہی واپس مل جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ ہجرت کا جب حکم اللہ رب العالمین کے جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رات میں مکے سے آپ نکل رہے تھے، وہیں اپنے بسترے پر خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور کہا کہ علی، تمہیں بھی مدینہ آنا ہے، لیکن ہمارے پاس مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں، مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں، ہم تمہیں یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا۔ آپ سوچئے کہ ہم جس ماحول میں ہیں اور ہماری جیسی حالت ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے، ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، ہم کو کوئی ستائے اور اتفاق سے اس کے کسی چیز پر ہم کو غلبہ حاصل ہو جائے، ہم اس کو واپس کرنے کو تیار ہوں گے کیا؟ ہم اس کو دیں گے واپس؟ ہم کو اتنا ستایا، اتنا ہم کو برا بھلا کہا، ہماری بے عزتی کی، ہم کو ذلیل کیا، ہم اس کو نہیں دیں گے؟ ہم مکر جائیں گے اپنی باتوں سے، ہم جھوٹ بول دیں گے، 4 جھوٹے گواہ ہم کھڑے کر لیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ برداشت کیا، اور وہ امانتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں، جبکہ کس کی تھی؟ مشرکین کی تھی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ اسی طرح سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر، ان کے انصاف پر مکہ والوں کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ آپ دیکھیے ایک بہت مشہور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نبوت سے قبل کا ہے. ابھی آپ نبی نہیں ہوئے ہیں. مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا مشورہ کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوانی کی عمر میں تھے. اس وقت انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کو، اس کی دیواریں کمزور ہو چکی ہیں یا دیواریں بڑی نیچی تھیں، بارش کا جب پانی آتا تھا تو دیواریں اس سے متاثر ہو جایا کرتی تھی، بلکہ اوپر چھت نہیں تھا. اس کی وجہ سے جو نذرانے وغیرہ بتوں کے نام پر لوگ یا قبائل چڑھاتے تھے وہ اسی کے اندر رکھے رہتے تو چوریاں بھی ہو جاتی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو ہم ذرا اونچی اٹھائیں گے، اور انہوں نے مختلف قبائل کے اوپر بانٹ دی کہ فلاں 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 دیوار جو ہے یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، وہ اٹھائے گا. اور اس زمانے میں بھی اللہ کے گھر کی حفاظت اور اس کی حرمت اور اس کی عظمت کا اتنا بڑا انہوں نے اہتمام کیا کہ اس گھر میں ہم کو حلال کمائی لگانی ہے، حرام کمائی نہیں لگانی ہے، حلال کمائی لگانی ہے. تو بہرحال قصے مختصر یہ کہ جب حجر اسود کو دیوار میں سے نکال لیا گیا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون اٹھا کر کے رکھے گا. جتنے بھی قبائل تھے جن کی ذمہ داریاں تھیں دیوار اٹھوانے کی، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہم کو حاصل ہو، ہم کو یہ موقع ملے کہ ہم حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں اور خانہ کعبہ میں نصب کریں تاکہ ہمارا نام ہو. اب یعنی قریب تھا کہ سارے کے سارے لڑ جاتے، ہر ایک اپنا اپنا مقام و مرتبہ جو ہے لوگوں کے اوپر ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ رہا تھا. آخر میں کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ بھائی دیکھو اللہ کا گھر ہے، اس کو ہم نے تعمیر کیا ہے تو ہم کو اللہ سے اجر کی امید رکھنا چاہیے. اب یہ لڑنے کا موقع نہیں ہے، ہاں اس کا کچھ حل نکالنا چاہیے. تو کہا حل کیا ہے؟ کہا ایسا ہے کہ کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو داخل ہوگا اس انسان کو اختیار ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون قبیلہ جو ہے وہ حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھے گا. اب سارے لوگ جو قبیلوں کے سردار تھے ہر ایک اس امید میں کہ ہم صبح صبح جائیں گے تو جاگتے رہے کہ سو گئے تو پھر دیر ہو جائے گی، تو جاگتے رہے. اور جب آخری وقت آیا نکلنے کا تو نیند آ گئی، اور جب پہنچے سب، جب نیند کھلی اچانک اور پہنچے تو دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی موجود ہیں. سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر کتنا زیادہ یقین تھا، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش خاندان کے ہی تھے. یہ بھی ڈر تھا کہ ممکن ہے کہ اپنے قبیلے کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ نہیں قریش ہی دیوار میں نصب کریں گے، لیکن ان کو یقین تھا کہ محمد بن عبداللہ یہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو کچھ کہیں گے ہم کو منظور ہے. یعنی ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، لیکن کہنے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ دیں گے ہم کو منظور ہے. اتنا زیادہ یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر انہیں. یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا. پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناانصافی نہیں کریں گے، اور آپ نے واقعی ایک ایسا حل نکالا. کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری، چادر بچھا دیا، کہا سارے لوگ مل کر کے یہ پتھر جو ہے اٹھا کر کے چادر میں ڈالو. سب نے چادر میں رکھ دیا. کہا چاروں کونے پر چاروں قبیلے پکڑو، لے چلو اس جگہ پر جہاں پتھر نصب کرنی ہے. لے کے گئے سب.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اس کو دیوار میں لگا دیا. سارے خوش کہ بھائی اٹھانے کا شرف مل گیا سارے لوگوں کو، تو سارے لوگ خوش ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق سے نوازا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں یا اسلام کو دیکھ کر کے، قرآن کو پڑھ کر کے جتنے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس سے کہیں زیادہ لوگوں نے مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے اچھے عادات و اطوار کو دیکھ کر کے متاثر ہو کر کے اسلام کو قبول کیا ہے. یہ تاریخ ہے باقاعدہ کہ مسلمانوں کے عادات و اطوار، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوئے. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے طور طریقے کیسے ہیں؟ ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ ہم کو دیکھ کر کے بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسا ہوتا ہے، تو افسوس ہوتا ہے کہ اسلام ہم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے قریب ہوں، لیکن ہم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں، اسلام سے بھاگتے ہیں. ہمارے آپسی معاملات کو دیکھ کر کے، ہماری بے وفائی کو دیکھ کر کے، ہماری بدعہدی کو دیکھ کر کے، ہمارے جھوٹ کو دیکھ کر کے، ہمارے آپسی جھگڑوں کو دیکھ کر کے، ہماری نا اتفاقیوں کو دیکھ کر کے کہ یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسا دین ہے. یہ حال ہے آج ہمارا. حالانکہ حسن اخلاق اور اچھے اخلاق کے تئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. آپ نے کہا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ تو ایمان ہے ہی، یہ مطلوب ہے. ایک مومن کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اس کے رسول سے وہ محبت نہ کرے، بلکہ محبت تمام چیزوں سے زیادہ. لا یؤمن احدکم حتی احب، یہاں تک کہ ایک انسان جو ہے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے. بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں سب سے زیادہ محبت اگر وہ کسی سے کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. تو محبت اللہ سے، اس کے رسول سے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر تو ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے، مومن ہی نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرے. یہ خوبی ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تو محبت کرنا ہی ہے، لیکن ہم کچھ ایسا عمل کریں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں بھی ہم محبوب بن جائیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہوگا، اور قیامت کے دن بیٹھنے کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے، جنت میں ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اللہ اکبر. نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ صدقہ و خیرات کا ذکر ہے، کسی چیز کا کس کا ذکر ہے؟ احسنہم خلقا. اخلاق کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ بہترین ہے وہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ احب عباد اللہ یا احب العباد عندی، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہوں گے جو اخلاق میں اچھے ہوں گے. اللہ بھی وہی بات فرما رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات فرما رہے ہیں. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت بڑے ایک جو ہے بڑے عالم تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ رات میں ان کی نیند کھلی
تو ان کے گھر میں جو باندی تھی نوکرانی، اس زمانے میں ایک دور تھا وہ کہ جو ہے ان کو باندی کہا جاتا تھا، جو یعنی انسان خریدے بیچے جاتے تھے، غلامی کی زندگی جس کو کہا جاتا ہے. تو ان کی ایک باندی تھی. رات میں اٹھے تو دیکھا باندی جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے. نماز پڑھ لیا. نماز پڑھنے کے بعد وہ جو ہے اللہ سے دعا کر رہی ہے. اللہ سے کیا دعا کر رہی ہے؟ اے اللہ، اگر واقعی تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری مغفرت کر دے. یہ دعا کر رہی ہے. اے اللہ، اگر واقعی تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری مغفرت کر دے. انہوں نے سنا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئی، دعا سے فارغ ہوئی، کہا کیا بول رہی ہو؟ تم کو کیسے معلوم؟ یہ کون سی بات ہے؟ اے اللہ، اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اور اپنے اس محبت کے حوالے سے میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت کر دے. تو اس نے کہا میں نے کہاں کوئی غلط بات کہی ہے. کہا پھر تم کہہ رہی ہو کہ اے اللہ، اگر تجھ کو مجھ سے محبت ہے. ایسی بات ہے، تم کو کیسے معلوم کہ اللہ کو تم سے محبت ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تہجد میں اٹھنے کی ہم کو توفیق کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ تہجد میں ہم کو اٹھنے کی توفیق کیوں دیتا؟ پوری دنیا سوئی پڑی ہے، پوری دنیا سوئی پڑی ہے. وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے لیکن اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ محبت کرتا تو انہیں نیک عمل کی توفیق دیتا. تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے اللہ نے اٹھنے کی توفیق دی ہے، تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے. وہ حیران رہ گئے. کہا یہ صحیح بات ہے، یہ اللہ کے اپنے بندوں سے محبت کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین خیر کا، بھلائی کا اس کو توفیق دے دے. یہ اس لیے کہ اللہ محبت کرتے ہیں. کتنے سارے لوگ خیر سے محروم ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حسن اخلاق ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی انہیں ملے گی. یہ ہے کیا حسن اخلاق؟ حسن اخلاق کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل علم نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں. ان سے جب کسی نے پوچھا کہ قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بار بار حسن اخلاق کا ذکر آتا ہے، اچھے اخلاق کا ذکر آتا ہے، یہ حسن اخلاق ہے کیا؟ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم کریں کہ ہمیں جو ہے لوگ کہیں کہ اچھا اخلاق والا ہے؟ کیا کریں ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 باتیں اور 3 عادتیں اگر انسان کے اندر جمع ہو جائیں، وہ انسان جو ہے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا مانا جائے گا. 3 چیزیں، یہی چیز یاد رکھیے. کہا کیا 3 چیزیں ہیں؟ انہوں نے گنائی. انہوں نے کہا بسط الوجہ. پہلی چیز ہے بسط الوجہ. بسط الوجہ کا معنی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مسکراتا ہوا دوسروں سے ملے. آپ کو دنیا بھر کا ٹینشن ہوگا، اس سے سامنے والے کا کیا؟ اس نے آپ کو ٹینشن دیا کیا؟ نہیں نا. تو بسط الوجہ، جب بھی آپ کسی سے ملاقات کرو، کسی سے ملو، وہ آپ کے جان پہچان کا ہو، جان پہچان والا نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، بسط الوجہ، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے. چہرے کے اوپر مسکراہٹ، بسط الوجہ. آپ کو دنیا بھر کا ٹینشن نہ ہوگا، لیکن
چہرے کے اوپر ہمیشہ مسکان رہنی چاہیے. ایک مسکان تنزیہ ہوتا ہے، وہ نہیں، وہ مسکان نہیں. جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکان رہنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا تب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ہمارا سامنا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہم نے مسکراہٹ دیکھی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتے تھے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیشہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اپنے ٹینشن اپنے اندر رکھیے اور چہرے کے اوپر مسکان لائیے. سمجھ رہے نا؟ چہرے کے اوپر آپ فوٹو کھنچواتے ہیں، کہتے اسمائل پلیز، ہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ فوٹو والا اچھا تصویر آنا، اس کے لیے کرتے ہیں آپ کیمرے میں اچھا خوبصورت فوٹو آئے. ذرا غصے کی حالت میں آپ آئینہ دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا آپ کا چہرہ کیسا دکھتا ہے. تو بسط الوجہ پہلی چیز، مسکراتا چہرہ. نمبر 2، بذل المعروف. انہوں نے کہا بذل المعروف. بذل المعروف کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کا سوچنا. آج کیا چل رہا ہے؟ آج لوگ سیلفش ہو چکے ہیں. اپنے فائدے کی سوچنا ہے، دوسرا بھاڑ میں جائے، پہلے اپنا پھر دوسرے کا. اور یہی جو ہے صحابہ کی خوبی تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی ضرورت کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے. انصار ویسے ہی نہیں لقب پڑا ہے ان کا، مددگار معمولی چیز ہے. مددگار کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی بیوی سب دینے کو تیار ہو گئے. کس کو؟ مہاجرین کو جو مکہ سے گئے تھے. کون دینے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ عورت جس کے ساتھ انہوں نے کئی سال گزارے ہیں، ان سے محبت ہے، ان کے بچوں کی ماں ہے وہ، لیکن اپنے ایک ایماندار بھائی کے لیے طلاق دینے کو تیار ہو گئے. اتنا بڑا ایثار، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دینا، فوقیت دینا. آج دنیا میں تو سیلفش ہر کوئی ہے. ذرا دوسروں کے لیے جی کر کے دیکھو، دوسروں کے بارے میں سوچ کر کے دیکھو. یہ جو چیزیں ہیں یہی ہے حسن اخلاق. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خیرکم انفعہم للناس، خیر الناس انفعہم للناس. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخشو. اپنے فائدے کی تو پوری دنیا سوچ رہی ہے، کون دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ لیکن ایک مسلمان، ایک مومن، وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ دوسروں کے لیے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بذل المعروف. دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرو تو آپ اچھے انسان مانے جائیں گے. آپ خوش ہیں یہ خوبی نہیں ہے، لیکن آپ دوسروں کو خوش کر دیں یہ سب سے بڑی خوبی ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے. تو کہا بذل المعروف. یہ دوسری چیز جو انسان اپنے اندر اپنا لے کہ ہمیشہ وہ دوسروں کی بھلائی کی فکر کرے. ایسا نہ کہ اپنی بھلائی کی اور اپنے اچھائی کی فکر نہ کرے، لیکن زیادہ اس کی کوشش کیا ہو کہ ہمارا فائدہ ہو نہ ہو لیکن دوسرے کا فائدہ ضرور ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے انسان کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع دیتی ہیں. یہ جو ایثار ہے اس کو ایثار کہا جاتا ہے. ایک تو ہے عدل اور ایک ہے ایثار. عدل تو مطلوب ہی ہے کہ ایک انسان عدل کرے، لیکن ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ آپ حق سے زیادہ دوسروں کو دینے پر راضی ہو جائیں اور اپنے حق سے کم لینے پر آپ خوش ہو جائیں. یہ چیز ہے ایثار. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. عدل کیا ہے؟ آپ کسی دکان پر گئے، آپ نے پوچھا کہ شکر کتنے روپے کلو ہے، اس نے کہا 40 روپے کلو. آپ نے 40 روپے دیا، اس نے
کاٹا ٹو کاٹا جو ہے آج کل تو الیکٹرک ہے، اس نے تول کر کے 1 کلو آپ کو دے دیا، ایک دانہ نہ کم نہ ایک دانہ زیادہ. یہ کیا ہو گیا؟ عدل ہو گیا. یہ ہے عدل. اور ایثار کیا ہے؟ آپ نے 40 روپے دیا، لیکن جب اس نے وزن کیا تو 1 کلو 10 گرام دے دیا آپ کو، یا 1 کلو 5 گرام دے دیا. 5 گرام کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایثار ہے. آپ نے دیا 40 روپے، لیکن اس نے 1 کلو سے زیادہ دے دیا. ایسا نہیں کیا کہ اس میں بھی ڈنڈے مار دیتے ہیں لوگ، کانٹے میں کم، ناپ تول میں کمی، گوشت پہ پانی مار مار کے اس کو زندہ رکھتے ہیں. سمجھ نا؟ تو یعنی ہر چیز کے اندر آج یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ ہم لے رہے ہیں پورا، دے رہے ہیں کم. یہ کیا ہے؟ یہ خود غرضی ہے. اس سے جو آپس کی جو محبت ہے یہ دھیرے 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 ختم ہو رہی ہے. لیکن وہ سماج ایک تھا جہاں ایثار چلتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبوت ہی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. آپ نے گوشت اپنے پڑوسی کے پاس بھیجا. جب پڑوسی کے پاس پہنچا، پڑوسی سوچنے لگا کہ میرے یہاں تو چند دنوں پہلے گوشت بنا تھا، ہمارے پڑوسی کے یہاں نہیں بنا ہوگا. اس نے اس کو دے دیا. اس کے پڑوسی کے پاس جب پہنچا، وہ سوچنے لگا ہمارا جو پڑوسی ہے پتہ نہیں اس کے پاس کب گوشت بنا ہوگا. اس نے وہ اس کو ٹرانسفر کر دیا. ایسے ہوتے ہوتے پھر وہ ریٹرن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. یہ کیا تھا؟ یہ ایثار تھا. اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے. ہمارے پاس بنا، پتہ نہیں سامنے والے کے پاس تھا کہ نہیں تھا، اس کو دے دیا. اس کے پاس تھا، اس کو دے دیا. وہ ریٹرن ہو کے وہیں آ گیا. کیوں؟ جس کے پاس آخر میں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جل رہے ہیں، ان کو دے دیں. یہ ہے ایثار. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بذل المعروف. آپ جتنا فائدہ دوسروں کا کر سکتے ہیں، جس بھی اعتبار سے اللہ آپ کو توفیق دے، تو اس اعتبار سے لوگوں کے لیے نفع بخش بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اور تیسری اور آخری بات وہ ہے کف العذا. اگر ہم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا نقصان بھی مت کریں. کف العذا، ہماری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو، ہم کسی کا کچھ نہ بگاڑیں، کسی کے بگاڑنے کا ہم سبب نہ بنیں. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے حسن اخلاق. کہ ایک انسان مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے اور اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے. نمبر 3، وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. کف العذا، کچھ بھی ہو جائے اپنا نقصان برداشت کر لے لیکن دوسرے کا نقصان نہ کرے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس نے ہمارے گاڑی کا شیشہ توڑا، ہم دونوں توڑیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کا نقصان بالکل نہ کریں. کف العذا، یہی چیز آپ صحابہ کی زندگی میں اور ہمارے اسلاف کی زندگی میں یہ چیزیں آپ دیکھیں گے. تو یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے حسن اخلاق. اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین یہ صفات ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش، توفیق عطا فرما. آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعن من کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں اور 4 باتیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے دے، یا 4 کاموں کی اگر اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے دے، تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہیں.
فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا میں اور کچھ بھی آپ کو نہ ملا ہو تو اس پر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. جب یہ بات کہی تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 4 باتیں کیا ہیں؟ آپ نے گنایا. آپ نے کہا حفظ و امانت، امانت داری. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی کے ساتھ دغا نہیں کرنے کی ٹھان لے انسان. ہم دھوکہ نہیں کریں گے، دغا نہیں کریں گے، کسی کے امانت میں خیانت نہیں کریں گے، چاہے وہ خیانت شریعت میں ہو یا معاملات میں ہو. حفظ و امانت، امانت داری اختیار کرنا پہلی چیز کہ ایک انسان امانت دار رہے. نمبر 2 صدق و حدیث، حالات کیسے بھی آ جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے. صدق و حدیث، سچی بات کرنا. تو ایک ہو گیا امانت داری، اور دوسری سچی بات. کچھ بھی ہو جائے، نوکری چلی جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، اپنے ہمارے خلاف ہو جائیں، اپنا نقصان ہو جائے، لیکن جھوٹ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. سچ کا ساتھ دیں گے، سچ ہی بات کریں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے. صدق و امانت، یہ دوسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور تیسری بات حسن و خلق، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق، یہ دونوں چیزیں بھی حسن خلق کے اندر شامل ہیں، لیکن الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق. اور چوتھی چیز عفت فی طعمت، عفت فی طعمت، کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز پیدا ہو جائے انسان کے اندر. کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز کر لے. حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ہم کو اس کے طرف بڑھنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ حرام ہے، وہ کتنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا ہے، وہ کتنے آسانی سے کیوں نہیں مل رہا ہے، اس کی طرف نگاہ نہ ڈالے انسان. تو یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 خصلتیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے تو اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہی انسان کے دین اور دنیا دونوں جگہ کامیابی کا سبب بن جائے. تو یہ 4 خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ انسان امانت داری کا راستہ اختیار کرے، کبھی بھی بد دیانتی نہ کرے، خیانت نہ کرے. نمبر 2 ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، سچ بولے، جھوٹ اختیار نہ کرے. اور تیسری چیز یہ ہے اچھے اخلاق ہمیشہ جو ہے اپنانے کی کوشش کرے. نمبر 4 کھانے پینے میں احتیاط برتے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ حلال راستہ ہے یہ حرام راستہ ہے، یہ حلال کاروبار ہے یہ حرام کاروبار ہے، اس پر جو ہے دھیان دے لے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کا سبب ہے. تو یہ چند باتیں تھیں کہ حسن اخلاق کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا سب سے پہلے مجھے پر آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہر قسم کی بد اخلاقی سے العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں اچھے اخلاق والا بن کر رہنے کی العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.